اچھا، جب میرا وقت تھا تو یہ اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے رکھتی تھیں، ہماری بیٹیاں کام نہیں کریں گی، یہ تو مہمان ہیں، انہوں نے تو بیاہ کے چلا جانا ہے، ماں کے گھر تو عیش کر لے۔ اچھا، میں کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ میرے لیے تو اپنے نوکرانے بھی نکال دی آپ نے، خود بھی تن کا نہیں توڑنا، ہاتھ دھو کے آ جاتی تھی میز پہ اور اٹھ کے چلے جانا، نہ میری نندوں نے کام کرنا۔ میرا تو حال تب ہو چکا تھا۔ میاں کی آنکھیں تھیں مگر شاید دل ان کا میرے معاملے میں ذرا کم تھا، کیونکہ شروع دن سے مجھے کہتے تھے اگر مجھے خوش رکھنا ہے تو میری ماں کو خوش رکھو۔ بھائی اپنی ماں کو بھی تو دیکھو نا، انصاف پسند ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے چونکہ اپنا گھر بسانا تھا تو میں نے یہ سب باتیں برداشت کر رہی تھی۔ پھر میرے دیور کی شادی ہوئی تو وہ تو دیکھا تھا اس نے، تو اپنی جو بات ہو اگر غلط ماں کہتی تھی تو کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب بات یہ تھی کہ وہ دیور جو تھا نا، وہ چھوٹا بیٹا تھا اور لاڈلا بہت تھا، اس کی کمائی بھی بہت تھی تو اسے ذرا دبتی تھی۔ اب میرے میاں دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اس کی زندگی آسان ہے، وہ گھومنے پھرنے بھی جا رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ تھا کہ اگر ہم گھومنے پھرنے گئے ہیں اور وہ بھی چھپ چھپ آ کے ہم جاتے تھے، تو واپس آئے انہیں ذرا سا کسی سے بتا دیا کہ ہم نے فلاں جگہ دیکھا، تو انہوں نے جوتے مارتی تھیں سر پہ جوتے مارتی تھی۔ سوچ سکتے ہیں بچوں والے آدمی کے سر پہ جوتے پڑ رہے، کپڑے پھاڑ دیتی تھی۔ اتنی ڈیمانڈنگ کہ ہمیں انہوں نے مٹھی میں بھینچ رکھا تھا۔ یہ میرا حال تھا۔ اور دیور کے دیکھے رنگ ڈھنگ، تو دیور کے ساتھ بھی وہ تو اینٹ گیا۔ اس نے کہا نہیں اماں، وہ نہ اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو گیا۔ ان کی زندگی تو سکون سے ہو گئی اور ساری کمبختی ہماری آ گئی۔ اب اتنی چالاک تھیں کہ اپنے دامادوں کو بھی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ ان کے گفٹس تیار رہتے تھے، ان کو ہر وقت کھانے پہ بلایا جاتا تھا، ان کے بچوں کو رکھا جاتا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں ظلم، دیکھیں میرا کام بھی کچھ نہیں کرنا، ان کے بچے سنبھالوں، اپنے بچے بھی سنبھالوں۔ اور پھر وہ کیوں نہ ایسی ساس کا ساتھ دیتے جو ان کو کھلاتی پلاتی بھی تھیں، ان کی عزت بھی بڑی کرتی تھیں، ان کو بیٹا بیٹا کہتی تھیں، ان کے بچے رکھ لیتی تھیں، ان کی بیویوں کو بھر دیتی تھیں۔ تو پھر ظاہر ہے ایسی ساس تو اچھی لگتی ہے، بہوؤں کے لیے ایسی تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ایسی تھی۔ پھر ایک بات پہ نا ان کو مجھے اتنا غصہ آیا نا، انہوں نے مجھے نا گھر سے نکال دیا اور نکال کے نا کہہ دیا کہ اب تو اسے لینے نہیں جائے گا۔ اب میرے بچے خراب ہو رہے، میاں تڑپیں، میں تڑپوں، تو ہم جناب علی پارک میں ملنے لگے۔ وہیں میں بچوں کو لے کے آ جاتی تھی، یہ میرے بچوں کو دیکھ لیتے تھے، خرچہ پانی دے دیتے تھے۔ پھر اپنے گھر کتنی بے عزتی تھی میری، مگر وہ بیچارے اتنا دب چکے تھے، اتنی دبو شخصیت تھی کہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، ماں کے آگے نہیں بولتے تھے۔ پھر انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے کہا اسے دے طلاق، تو ملنے جاتا ہے، مجھے پتہ چل گیا تو پیسے جاتا ہے، تنخواہ میرے ہاتھ پہ پوری پے سلپ رکھوا لیتی تھی۔ اب میں پھر محتاج ہو گئی۔ پھر انہی حالات میں میرے جناب ہسبینڈ کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، تو انہوں نے تب بھی ان کو عقل نہ آئی۔ خیر یہ بیٹا گھر آ گیا، اب یہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو لے آؤں، انہوں نے کہا نہیں تو نہیں لا سکتا، تیری بیوی تو مجھے اچھی نہیں لگتی، میری آنکھوں میں کھٹکتی ہے، تو اس کو چھوڑ دے۔ اب میرے میاں کو چاہے مجھ سے کوئی لگاؤ ہو نہ ہو، بچے تو ان کے ہی تھے، بچوں سے تو بڑی محبت تھی۔ انہوں نے چپ کر کے نا اپنے بھائی سے مشورہ کیا اور اس کی مشورے سے اپنا ٹرانسفر کروا لیا ساہیوال، اور مجھے وہاں لے گئے اور میں خوشی خوشی رہنے لگی۔ ان کو تو پتہ نہ چل گیا، یہ باتیں چھپتی تھوڑی ہیں۔ انہوں نے مارا چھاپا اور کہا یا تو میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی یا تو اس کو طلاق دے۔ اور اتنا ہنگامہ، اتنی چیخ پکار مچائی کہ میرے میاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہیں ختم ہو گیا۔ اب میں کیا کرتی، میاں بھی چلے گئے۔ اب یہ ان کی باتیں میں برداشت کر کے تھک چکی تھی، بیٹا رہا نہیں ان کا، تو یہ واپس آ گئی۔ اچھا انہوں نے اس عرصے میں بیٹیاں بھی بیاہ دی تھیں، اب یہ رہ گئی اکیلی رہ گئی۔ میاں ان کے ہاتھ میں تھے، لیکن میاں کو بھی ایک دفعہ یہ انجائنا کا اٹیک ہوا ایک دفعہ، اگلی دفعہ وہ بھی فارغ ہو گئے، وہ بھی چلے گئے اللہ میاں کے پاس۔ اب یہ بالکل تنہا رہ گئی، انہوں نے میرے شوہر کو بھی ختم کروا دیا، میرے میاں کو بھی اتنی ٹینشن دیتی تھیں۔ دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کم سے کم اتنا تنگ تو نہ کرے نا کہ اگلے کے دل میں گلٹ آ جائے، اگلے کے دل میں ملال آ جائے۔ بس پھر میں تو چونکہ اپنی امی ابا کے پاس آ گئی تھی، شوہر کی پینشن مجھے مل رہی تھی، میرا گزارا ہو رہا تھا، میرے بچے بھی ایک اچھے صاف ستھرے ماحول میں، ایک پرسکون ماحول میں آ گئے تھے۔ اب یہ بالکل تنہا رہ گئی تھی،
اور ان کا بیٹا جو تھا چھوٹا، وہ اس نے نا چپ کر کے باہر ہی چلا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب رہ گئی تنہا، تو داماد بھی کوئی نہیں رکھ رہا تھا۔ داماد کون رکھتے ہیں، داماد تو کھانے پینے کے تھے، اب وہاں سے کچھ ملنا نہیں تھا۔ آخر کے بیٹیوں نے کہا امی ہمارا گھر نہ خراب ہو، ہم آپ کو نا یہ عیدی ہوم جو اس بلکیس عیدی کا، ہم اس میں آپ کو جمع کرا دیتے ہیں۔ تو ہر ماں مظلوم نہیں ہوتی، یہ نہ سوچیں کہ ہر ماں مظلوم ہے اور جہاں عیدی ہوم میں ساری مائیں مظلوم ہیں۔ کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں، اتنی ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کی زندگی اپنے ہاتھ سے تباہ کر دیتی ہے، اور ان کو اس کے بعد بھی عقل نہیں آتی، پھر بھی مظلوم ہی بنی رہتی ہیں۔ کہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو رشتوں میں توازن کیسے رکھنا ہے، شوہر کو بھی دیکھنا ہے اور ساس کو بھی دیکھنا ہے۔ بھئی اس عورت کو تم لائی ہو اپنے بہو بنا کے، بیٹی نہ سمجھو، بہو تو سمجھو، تم تو بہو کا درجہ بھی نہیں دیتی، بیٹی تو دور کی بات ہے۔ جو آپ کے گھر کی عزت ہے، آپ کی نسل کی امین ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک، تو ایسی عورتوں کا بھائی یہی انجام ہونا ہوتا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ہاں کہہ تو یہ ٹھیک رہی ہے، اس بیچاری کا کیا قصور ہے۔ تو خود ہی سوچنا چاہیے، ساس بن گئے ہیں تو بچے، یا ماں بن گئے ہیں تو بچے آپ کی ملکیت نہیں ہیں۔ بچوں کی اپنی پرسنالٹی ہے، ان کو گرو کرنے دیں، ان کو فیصلے کرنے دیں، ان کو زندہ رہنے دیں۔ کوئی ہوا کا روزن تو آئے ان کی زندگی میں، کوئی خوشی کی کرن تو آئے ان کی زندگی میں۔ یہ آپ نہیں اتنا حاوی ہونا ہے کہ بچوں کی زندگی تباہ کر دیں اور بچے ہی ختم ہو جائے۔ اللہ میاں ایسے وقت، ایسی گھڑی سے سب کو بچائے۔